السلام علیکم اگین. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ایک نیا ایپیسوڈ آج دوبارہ آپ کے لیے. آج کا ایپیسوڈ ایکسپلور کنور ایج. کنور ایج ایک ہل ہے اور اس کی بہت ہی ہسٹورک ویلیو ہے. آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک روڈ ٹرپ کنٹری سائڈ سے لے کے جائیں گے جو پہلے ہم نے کور نہیں کیا اور یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ایپیسوڈ ہوگا. آگے بڑھنے سے پہلے ایک دفعہ آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں. ان سب کا شکریہ جنہوں نے پہلے کیا ہے. جو نئے آنے والے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں. اس سے چینل کی ریچ بڑھے گی اور ساتھ ساتھ نئے ایپیسوڈ آپ کو بر وقت مل جائیں گے. بہت شکریہ. ان ویلاگز میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنے سے پہلے ایک اچھی خاصی ریسرچ کی جاتی ہے تاکہ جو انفارمیشن آپ کو ملے وہ ریلائبل ہو. کیونکہ ریسرچ کرتے وقت ہم خیال رکھتے ہیں کہ انفارمیشن ریلائبل ریسورسز سے اکٹھی کی جائے. یہ ابھی آپ جو ٹاپ ویو دیکھ رہے ہیں یہ کنور ولیج کا ویو ہے. ہم اس کی تفصیل تھوڑا بعد میں بتائیں گے. اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنور ایج ہل جو ہے اس کا باٹم ہے. ہم نے جو مین پارکنگ ہے وہاں پہ ٹرائی کی لیکن وہاں پہ جگہ نہیں ملی. رش بہت زیادہ تھا. تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہل ہے اس کے چاروں طرف پارکنگز فیسلٹیز ہے. تو اب ہم تلاش کریں گے کہ کسی اور پارکنگ سپیس میں ہمیں جگہ مل جائے. مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو دائیں طرف ہمیں دوبارہ پھر پارکنگ ملنے والی ہے. مگر اس میں جگہ ہوگی کہ نہیں ہوگی. اگر نہیں ہوگی تو پھر ہمیں اس سے آگے جانا پڑے گا. کنور ایج جو اس کی ہائٹ ہے 164 میٹرز یا 530 فیٹ ابو سی لیول ہے. اور یہ پینورامک جو ویو ہے وہ پریزنٹ کرتی ہے. ہم نے یہ جو سٹاف ہے ان سے چیک کیا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو دوسرا پارکنگ ہے اس میں بھی جگہ نہیں ہے. تو اس نے ہمیں گائیڈ کیا کہ ہاف مائل کے اوپر ایک اور پارکنگ ہے جو ہل کی دوسری طرف ہے. تو وہاں پہ ہم ٹرائی کریں گے دوبارہ. کنور ایج ہل کی سمٹ سے بہترین ویو نظر آتے ہیں دوسری ہلز کے جن میں کلینٹ ہلز ہیں, شیٹر فورڈ ہل ہے, ڈڈلی وین لاک ایج, مالون ہلز ہیں اور اس کے علاوہ شراپشائر ہلز ہیں. کنور ایج اسٹافرڈ شائر انگلینڈ میں واقع ہے. اس کا کل رقبہ 600 ایکڑ پر مشتمل ہے. یہ علاقہ دو اہم ہیلتھ لینڈ علاقوں پر مشتمل ہے. ایک شمالی حصے میں جو پہاڑی کے اوپر واقع ہے اور دوسرا جنوبی حصے میں جو سابقہ فارسٹ پارک کا حصہ ہے. کنور ایج کے ارد گرد کئی دلچسپ مقامات ہیں جیسے کنگ فورڈ کنٹری پارک. یہ پارک کنور ایج کے ساتھ واقع ہے اور تقریباً 200 ایکڑ پر محیط ہے. یہاں مختلف جنگلاتی راستے ہیں جو پیدل سیر کے لیے موزوں ہیں. کنور گاؤں کے قریب واقع یہ قصبہ خریداری اور کھانے پینے کے لیے مشہور ہے. اس کے علاوہ اسٹیفرڈ شائر وے ایک طویل فاصلے پر مشتمل
پیدل سفر کا راستہ ہے جو کنور ایج سے شروع ہوتا ہے اور اسٹافورڈ شائر کے مختلف علاقوں سے گزرتا ہے۔ کنور ایج کی چوٹی سے آپ کو شرپشائر، اسٹافورڈ شائر اور ووسٹر شائر کے دلکش مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مختلف قسم کے جنگلی حیات پائے جاتے ہیں اور موسمی بہار میں زرد رنگ کے سرسوں کے پھولوں کی بہار دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ کچھ انفارمیشن ملتی ہے کہ کنور میں ایک ہل فورٹ تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ پہاڑی قلعے صرف دفاع کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، کچھ دفاعی بستیوں کے طور پر اور دیگر بڑے علاقوں کے لیے طاقتور فوکل پوائنٹ کے طور پر استعمال ہوتے تھے، جبکہ زیادہ تر پہاڑی قلعے آئرن ایج میں استعمال ہوتے تھے۔ یہ شبہ ہے کہ کنور ہل فورٹ کی ابتدا کانسی کے دور میں ہوئی، یعنی برونز ایج میں ہوئی۔ پہاڑی قلعہ کب بنا اور کس نے بنایا، یہاں کون رہتا تھا اور اس نے کس مقصد کے لیے بنایا، یہ تمام سوالات ایسے ہیں جو ابھی تک جواب طلب ہیں۔ صرف اس جگہ کی آثار قدیمہ کی تحقیقات سے ہی جوابات سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت سنی ڈے اور بہت ہی خوبصورت موسم تھا۔ جب ہم نے سفر شروع کیا تو برمنگھم کے بزی لائف کو پیچھے چھوڑا، اس کے بعد ہم بہت سارے چھوٹے موٹے دیہاتوں، قصبوں میں سے گزرتے ہوئے کنٹری سائڈ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کہ دائیں بائیں گھر بنے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کئی بزنس جیسے گاڑیوں کی سیل اور اس طرح کی شاپس آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ تو کچھ سفر طے کرنے کے بعد ہم کھلی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ ٹریفک نہیں ہوگی اور نہ ہی گھر ہوں گے۔ ہم نے پینزنیٹ ایریا کو کراس کیا اور چند منٹوں کے بعد کڈمنسٹر ٹاؤن اور اس کا علاقہ آئے گا۔ ہم ٹاؤن میں نہیں جائیں گے بلکہ ہم کنٹری سائڈ روڈز لیں گے جہاں پہ جو قدرتی خوبصورتی ہے کنٹری سائڈز کی وہ آپ کو دکھائیں گے اور خود بھی اس کا لطف اٹھائیں گے۔ کنٹری سائڈ روڈز کے اوپر سفر کے ساتھ ساتھ آپ دونوں طرف یہاں کے دیہات اور قصبے، ولیج اور ٹاؤنز، اس کے علاوہ یہاں کی طرز زندگی کا مشاہدہ کریں۔ ہم آپ کو ساتھ ساتھ کچھ اور انفارمیشن کنور ایج کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہاں میں اس زمانے میں راک ہاؤس ہوتے تھے اور یہ جو راک ہاؤس ہیں یہ پہاڑیوں کے اندر بہت بڑے بڑے جو پتھر تھے ان کو کاٹ کر بنائے جاتے تھے۔ یہاں کے ریکارڈ کے مطابق یہاں کے رہنے والے 1777 عیسوی یعنی 1777 عیسوی کا ریکارڈ موجود ہے جب جوزف ہیلی نام کا ایک سیاح
اس طرف کو آیا اور اس نے آ کے طوفان سے پناہ لینے کے لیے کنور ایج کا رخ کیا۔ یہاں پہ رہتے ہوئے اس نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا، جس کے مطابق یہ پتھر کے گھروں نے اسے سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا رہنے کا ماحول پیدا کیا۔ اس کے مطابق کنور ایج نے تازہ ہوا اور کھلی جگہ فراہم کی، جو اس وقت کے زمانے میں دھوئیں اور سیلاب کی وجہ سے دیہاتوں میں جو لوگ رہتے تھے ان کے لیے زندگی مشکل بنائی ہوئی تھی۔ یہاں رہتے ہوئے اس نے اپنے سفر نامے میں نوٹ کیا کہ پتھر کے گھروں میں کنویں سے پانی اور بعد میں گھروں میں گیس تھی، لیکن اس وقت الیکٹریسٹی نہیں تھی۔ اس وقت کے حساب سے گھروں کے کمرے بہت کھلے اور پیچھے سے ان کے گھروں کو اونچائی میں رکھا گیا تھا، بنایا گیا تھا۔ خاندانوں کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ کمرے تقسیم کیے جاتے اور اکثر رہنے والوں کو اندر لے جایا جاتا ہے۔ 1861 یعنی 1861 عیسوی میں مردم شماری کی گئی اور اس کے مطابق 11 خاندانوں کی فہرست ملتی ہے۔ اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ راک ہاؤس مالکان کے قبضے میں تھے، لیکن زیادہ تر لوگ کرائے پہ رہتے تھے۔ لوگ اس وقت کے حساب سے کھیتوں پر کام کرتے تھے اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ملازمت کرتے تھے، جس میں آئرن ورکس زیادہ کا کام ہوتا تھا۔ تو ورک کے لیے وہ لوگ سفر کرتے تھے بلیک کنٹری اور یا پھر اس وقت کڈمنسٹر، یہ 2 جگہیں تھیں جہاں پہ مقامی صنعت میں مزدوری کرتے تھے۔ اس وقت ہم کڈمنسٹر کے ایریے میں ہیں، لیکن ہم ٹاؤن نہیں گئے، اس لیے کنٹری سائڈ روڈز لیتے ہوئے ہم باہر سے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو روڈ کے دونوں طرف کی خوبصورت وادیوں کی سیر کروائیں۔ آج کل یہ جگہ سیاحت اور تفریح گاہ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ لوگ جب بھی کوئی موسم اچھا ہو تو بہت زیادہ تعداد میں وہاں پہ آتے ہیں، جیسے کہ آپ نے پہلے دیکھا ہوگا کہ سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں تھیں، مگر یہ ہے کہ جگہ نہیں، پارکنگ کے لیے نہیں مل رہی تھی۔ اس جگہ میں جیسے ہم نے انفارمیشن آپ کو پہلے دی کہ زائرین قدرتی راستوں کو تلاش کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو کنور ایج ہل ہے اس کا ایریا 2 سے 2.5 میل کے فاصلے میں ہے، اس لیے اوپر جانے کے لیے بہت سارے راستے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آس پاس کے دیہی علاقوں کے خوبصورت نظاروں سے لوگ جب آتے ہیں تو وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ پہاڑی مقامی ثقافتی ورثے کا ایک اہم حصہ ہے۔ کنور ولیج آج کل بہت زیادہ فیمس اس لیے ہے کہ چونکہ یہاں پہ سمر ہے، اور سمر میں جس دن
موسم گرم ہوتا ہے یا دھوپ نکلتی ہے تو لوگ فیملیوں کے ساتھ وہاں کا رخ کرتے ہیں تاکہ فریش ایئر میں انجوائے کریں اور ساتھ بچوں کو اپنا جو پرانا ثقافتی ورثہ ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ اس کے علاوہ کئی سالوں سے تاریخی تحقیق کے لیے اور دستاویزی فلموں کے لیے، ڈاکومنٹری فلموں کے لیے یہ جگہ بہت مشہور ہے۔ اسٹافورڈ شائر کے دیہی راستوں پر ایک خوبصورت ڈرائیو، قدرتی مناظر اور دیہی زندگی کا حسین امتزاج۔ صبح کے نرم دھندلے موسم میں جب میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسٹافورڈ شائر کی دیہی سڑکوں کی طرف روانہ ہوا تو دل میں ایک انجانی سی خوشی اور سکون کا احساس تھا۔ جیسے جیسے شہر کی چہل قدمی پیچھے چھوٹتی گئی، ویسے ویسے قدرتی مناظر نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ سڑکیں کبھی سیدھی تو کبھی مڑتی ہوئی، جیسے کسی فنکار نے فطرت کے کینوس پر برش کے نرم انداز سے کھینچی ہوں۔ سڑک کے دونوں جانب پھیلے ہوئے ہرے بھرے کھیت اور پتھریلی دیواروں سے گھری ہوئی چراگاہیں، جہاں سفید اون والی بھیڑیں آہستہ آہستہ چل رہی تھی، ایک منفرد منظر پیش کر رہی تھی۔ ان کے ساتھ کبھی کبھار دوڑتے گھوڑے نظر آتے، مضبوط جسم، بہتی ہوئی گردنیں اور کھلے میدانوں میں ان کی آزادی کا اندازہ ان کی چال سے بخوبی ہوتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں راستے میں آتے رہے، ہر گاؤں میں پتھروں سے بنے قدیم مکانات، لکڑی کی کھڑکیاں اور رنگ برنگے پھولوں سے سجی باڑیں نظر آتی تھیں۔ گاؤں کی دکانیں، چائے خانے اور مقامی لوگ جو مسکراہٹ سے مسافروں کو خوش آمدید کہتے، ایک گرم جوشی ماحول پیدا کرتے۔ چند مقامات پر کسان اپنے کاموں میں مصروف تھے، کوئی ٹریکٹر چلا رہا تھا تو کوئی ہاتھ میں دودھ کی بالٹی لیے مویشیوں کے پیچھے جا رہا تھا۔ یہ ڈرائیو صرف ایک سفر نہیں تھا بلکہ ایک تجربہ تھا، ایک لمحہ جب انسان قدرت اور سادگی سے جڑ جاتا ہے۔ ہر موڑ پر ایک نیا منظر، ہر دیہات میں ایک نئی کہانی اور ہر نظارے میں سکون۔ اسٹافورڈ شائر کی یہ دیہی سڑکیں، ان کے کنارے پھیلی زندگی اور قدرت کا حسین امتزاج میرے دل پر ایک ایسا نقش چھوڑ گیا جو مدتوں تک نہ مٹ سکے گا۔
اب ہم کنور ولیج میں پہنچنے والے ہیں، تو ہم آپ کو اس کی تاریخی اہمیت بتاتے ہیں۔ یہ ایک تاریخی گاؤں ہے جو اسٹافورڈ شائر انگلینڈ میں واقع ہے۔ یہ ولیج اپنی منفرد چٹانی رہائش گاہوں، قدیم قلعہ اور صنعتی ورثے کی وجہ سے بہت ہی مشہور ہے۔ کنور ایج ایک بلند پتھریلا علاقہ ہے جہاں انگلینڈ کے آخری غار نما مکانات واقع ہیں۔ ان چٹانی مکانات میں سے کچھ ایسے ہیں جیسے ہولی آسٹن 1960 کی دہائی تک آباد تھے۔ ان مکانات کی پہلی تحریری شہادت سن 1777 یعنی 1777 کی ہے، جب جوزف ہیلی نے ایک طوفان کے دوران یہاں پناہ لی۔ یہ مکانات سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈے رہتے تھے۔ آج نیشنل ٹرسٹ نے ان مکانات کو بحال کر کے عوام کے لیے کھول دیا ہے۔ کنور ایج کے شمالی سرے پر ایک آئرن ایج قلعہ واقع ہے جو ممکنہ طور پر برونز ایج یا آئرن ایج کا ہے۔ گاؤں کا نام مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے لکھا گیا۔ سب سے پرانا نام سائے نیبر ہے جو 736 عیسوی کے ایک چارٹر سے ملتا ہے۔ کنور کا موجودہ گاؤں 13ویں صدی میں دریائے اسٹور کے کنارے منصوبہ کے طریقے سے بنایا گیا تھا۔ یہاں کی ہائی اسٹریٹ ایک وسیع بازار کے طور پر بنائی گئی تھی۔ گاؤں کی مرکزی گرجا سینٹ پیٹرز چرچ 12ویں صدی کے ہے اور ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ 1901 میں کنور لائٹ ریلوے کا آغاز ہوا جو مبل کوٹ سے کنور تک تقریباً 4.5 میل پر محیط تھا۔ یہ ریلوے 1930 تک چلتی رہی اور مقامی لوگوں اور سیاحوں کے لیے ایک اہم ذریعہ تھی۔ کنور میں آئرن انڈسٹری کا آغاز 17ویں صدی میں ہوا۔ ریور اسٹور کے کنارے کئی فیکٹریاں اور ملز قائم ہوئیں جہاں لوہے کے اوزار بنائے جاتے تھے۔ کنور کا یہ تاریخی ورثہ آج بھی سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، خاص طور پر کنور ایج کے چٹانی مکانات اور قدرتی مناظر لوگوں کے لیے سیاحت کا مرکز ہیں۔ کنور ایج کی چوٹی تک ایک یادگار کوہ پیمائی کا سفر ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سورج کی کرنیں ابھی زمین پر نرمی سے بکھر رہی تھی جب میں نے کنور ایج کے دامن سے اپنی چڑھائی کا آغاز کیا۔ سامنے بلند ہوتا ہوا سرسبز پہاڑی سلسلہ، پرندوں کی چہچہاہٹ اور ہوا میں تازگی کے لیے ایک خاص خوشبو، یہ سب کچھ میرے قدموں میں توانائی بھر رہے تھے۔ راستہ شروع میں ہموار تھا مگر جلد ہی پتھریلے اور مٹیالے ٹریکس سامنے آنے لگے۔ قدموں تلے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ، دائیں بائیں پھیلے گھنے درختوں کی چھاؤں
اور سورج کی چھن چھن کر آتی کرنیں ماحول کو کسی جادوئی جنگل کا منظر دے رہی تھی۔ ہر چند قدم پر راستہ مڑتا، کبھی دائیں کبھی بائیں، ایک زگ زیگ سا سلسلہ جس میں ہر موڑ ایک نیا منظر لے کر آتا۔ چڑھائی آہستہ آہستہ سخت ہوتی گئی، کچھ جگہوں پر پتھریلے ٹکڑوں سے گزرنا پڑا تو کہیں زمین نرم اور پھسلن بھری تھی۔ ایک مقام پر ایک پرانا درخت جھک کر ایسا لگا جیسے وہ راستہ دکھا رہا ہو۔ میں نے اس کی موٹی شاخ کو تھام کر ایک کھڑی چڑھائی کو عبور کیا۔ یہاں سانسیں تیز ہو گئیں، مگر دل میں ایک خوشی تھی، جیسے ہر قدم مجھے قدرت کے قریب تر لے کے جا رہا ہے۔ راستے میں کئی مسافر ملے، کوئی نیچے سے اوپر چڑھ رہا تھا تو کوئی چوٹی سے نیچے آ رہا تھا۔ ایک معمر جوڑا مسکرا کر بولا، ابھی بس تھوڑا ہی بچا ہے، منظر لاجواب ہے۔ ان کے الفاظ نے میرے تھکے قدموں میں نئی جان ڈال دی۔ 40 منٹ کی اس مسلسل محنت اور جوش کے بعد جب میں چوٹی پر پہنچا تو منظر واقعی ہی جادوئی تھا۔ نیچے بچھے سبز میدان، دور کہیں بادلوں کی نرم تہیں اور نیلے آسمان تلے کھڑا میں قدرت کی اس شان کے سامنے ایک لمحے کے لیے سانس رک سا گیا۔ وہ لمحہ، وہ بلندی اور وہ سفر، سب کچھ اس قدر خوبصورت تھا کہ جیسے لگا وقت تھم سا گیا ہو۔ کنورج کی چوٹی سے نظارہ، قدرت کی آغوش میں ایک خواب سا منظر۔ جب میں کنورج کی چوٹی پر پہنچا تو ایک لمحے کو سانس تھم سا گیا۔ میرے سامنے پھیلا ہوا منظر ایسا تھا جیسے قدرت نے اپنے رنگوں سے زمین پر ایک زندہ تصویر کھینچ دی ہو۔ نیچے کنور گاؤں میں اپنی معصومیت اور سادگی کے ساتھ پھیلا ہوا تھا۔ چھوٹے چھوٹے مکان، سانپ کی مانند بل کھاتی گلیاں اور دور تک پھیلے کھیت گویا کسی فنکار کے برش سے بنائے گئے ہوں گے۔ چاروں طرف ایک خاص سی خاموشی تھی جو روح کو چھو لینے والی تھی۔ فضا میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور سورج کی روشنی سب کچھ سنہری کر رہی تھی۔ سامنے کی ڈھلوانوں پر پھیلے زرد رنگ کے سرسوں کے پھول
جیسے زمین پر چمکتا ہوا زرد قالین بچھا ہوا ہو۔ ان پھولوں کی مہک ہوا کے ساتھ مل کر ایک خاص مدہوشی کا اثر پیدا کر رہی تھی۔ یہاں سے نظر آنے والے سبزہ زار گھنے درختوں کی قطاریں اور دور کے پہاڑ سب مل کر ایک ایسا جادو بن رہے تھے جو آنکھوں کو خیرہ اور دل کو پرسکون کر دیتا ہے۔ ہر زاویہ، ہر منظر اور ہر رنگ کچھ کہہ رہا تھا، گویا قدرت خود بول رہی ہو۔ اس مقام پر کھڑے ہو کر محسوس ہوا جیسے انسان واقعی ہی کائنات کا حصہ ہے، چھوٹا سا مگر حیرت انگیز طور پر خوش نصیب کہ وہ ایسے منظر کو دیکھ سکتا ہے۔